آگے چل کر کہتا ہوں نبوت تو نبوت ولایت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ولایت کے لیے بھی رحمت تھی۔ چنانچہ آپ نے جب مکہ فتح ہوا اور مکے میں موجود بتوں کو گرانے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس میں جو بت ہیں ان کو گراؤ۔ رسول اللہ نے بتوں کو گرانے کا کام اپنے مقدس ہاتھوں سے نہیں کیا، بتوں کو جو مانتے تھے ان سے کہا تم ہی ان کو مانتے تھے، اب تم ہی ان کو گرا دو، تم ہی ان کو گرا دو۔ اور وہ بڑا بت جو اوپر رکھا ہوا تھا، اور جب اس کی بات آئی تو دنیا تو چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گرائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ایک بہت بڑی بات تھی، اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور کہا علی تم گراؤ، کہا لکڑی لے کر گراؤں تو وہاں تک بانس بھی پہنچتا نہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ، میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ میں کھڑے ہوتا ہوں، آپ مجھ پر کھڑے ہو جائیے اور اس بت کو گرا دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے میں کھڑے ہوتا ہوں، تم کندھوں پر کھڑے ہو جاؤ اور تم گراؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے کندھے، رسول اللہ نے اپنے کندھوں پر علی کو چڑھایا، اور میں کہتا ہوں رسول اللہ نے ولایت کو چڑھایا۔ الولایت افضل من النبوہ۔ حدیث کو بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یہ ہونے والی بات نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں حدیث کو چھوڑو، عمل کو تو دیکھو، عمل کو دیکھو کہ عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چڑھایا، یہ بتانے کے لیے علی بھی ہیں اور علی ہی کے آل سے مہدی بھی ہیں۔ تو میں معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ نے نبوت کو ولایت پر فضل دیتے ہوئے اپنے کندھے پر چڑھایا۔ ولایت پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا تقاضا آپ نے پورا کیا، ولایت کو بھی آپ نے نواز دیا۔